الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال تعالى في كلامه المجيد: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقال تعالى في كلامه المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى في كلامه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أضر؟ قال: أمك. قلت أمك. قلت ثم أباك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران محترم، میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو شادی کے موقع سے دینی مجلس کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس مجلس کے اندر قرآن حدیث کے اوپر کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین کرام، پروگرام جب سے شروع ہوا اس وقت سے قرآن کریم کی تلاوت اور نعتیہ پاک پڑھا جا رہا تھا، لیکن اصل جو مقصد ہے مجلس کے انعقاد کا، وہ مقصد اب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ بیانات کے ذریعے اگر ہم بیان سنیں گے قرآن کریم کی آیات کے مطابق اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر کچھ بات سنیں گے تو ہمارا ایمان جو ہے تازہ ہوگا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں اگر کہی جاتی ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، بس تھوڑی ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات
صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں کہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان سے صحیح باتیں نکلوائے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں ایک چیز جو بہت بری ہے اور خود ہم لوگوں کے گھر میں یا ہماری ذات سے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے والدین کی عظمت نہیں ہے، والدین کی وقار نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت جن مقامات پر اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے، اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ایمان والوں کو یہ بھی حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، کیونکہ والدین کا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت بڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے انسان کو یہ حکم فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہمدردی کا معاملہ کرے، نرمی کا معاملہ کرے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر جہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ آگے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھیں والدین کا مقام کتنا بڑا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جن مقامات پر ہی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے، اپنی اطاعت کا حکم فرمایا ہے، اپنی فرما برداری کا حکم فرمایا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ جب سورہ بقرہ کے سے آگے چلتے ہیں قرآن کریم کو جو ہم پڑھ چکے ہیں تو ایک اور آیت ملتی ہے سورہ نساء کے اندر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہاں پر بھی اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، والدین کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر والدین کی اہمیت نہیں ہے، والدین کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، والدین ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کریم کو سمجھیں گے، قرآن کریم کے معانی پر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ والدین کی اہمیت کیا ہے، والدین کے بارے میں اللہ رب العزت ہمیں کس چیز کا حکم فرما رہے ہیں۔ پھر آگے جب چلتے ہیں قرآن کریم کے اور باروں کو ٹٹولتے ہیں تو ایک اور آیت ملتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ رب العزت کا
الإحسان، یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ تو جب یہ ساری آیتوں کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ والدین کا جو مقام ہے بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ سامعین کرام، ان سے پوچھئے جس کے والدین حیات سے نہیں ہے۔ آج ہمارے والدین اگر حیات سے ہے تو ہمارے پاس اس کی وقت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، ہم اسے برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ ان حضرات سے پوچھئے جن کے والدین اس دنیا کے اندر جو حیات سے نہیں ہے۔ بہرحال سامعین کرام، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو اسے اٹھ تک نہ کہے، یہ جائے کہ اسے ڈانٹا جائے، یہ جائے کہ اسے دبانا جائے، یہ جائے کہ ان کی باتوں کو نہ مانا جائے۔ سامعین کرام، قرآن کریم ہمیں اس چیز کی حکم دے رہا ہے کہ ہم اٹھ تک نہ کہے، اپنے چہرے کو جو ہے نہ بگاڑے۔ جب اگر کسی چیز کا حکم کرے فوراً اس چیز کو پورا کرے، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرے۔ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اور آگے اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آئے، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے۔ اگر والدین، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اگر والدین مشرک ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والا ہو، پھر بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آگے اللہ رب العزت یہ بھی فرما رہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے جو ہے عاجزی کا بازو اور عاجزی کے ساتھ پیش آئے۔ اگر کسی چیز کا حکم کرے فوراً اس کی باتوں کو مانے۔ من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور آگے یہ بھی حکم فرما رہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے والدین کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے رب العزت آپ ان دونوں کے اوپر رحم فرما، کرم فرما اور ان کی گناہوں کو معاف فرما اور ان کو جو ہے صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ کیوں؟ کما ربیانی صغیرا، تو اس وجہ سے کہ ہمارے والدین جو ہے بچپن کے عالم میں، بچپن کے زمانے میں جو ہے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ سامعین کرام، جب بچپنا ہوتا ہے تو بچے جو ہے بہت شرارتی ہوتے ہیں، لیکن والدین کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر اس کا بچہ بہت زیادہ بدماش ہو، بہت زیادہ نالائق ہو، پھر بھی ماں باپ کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ بچے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے دلوں کے اندر بچے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے انسان کے پیدا کرنے کے لیے جو ہے وجود حقیقی ہے، وہ حقیقی پیدا کرنے والے ہیں، اور ایک ماں باپ جو اپنے بچے کو پیدا کرتے ہیں وہ عالم اسباب میں جو ہے سبب ظاہری ہے۔ ظاہری طور پر انسان جو ہے اپنے بچے کو پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقی پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم بندے ہیں، اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ بہرحال سامعین کرام، میں آپ کو بتلاؤں کہ والدین، ماں اور باپ کے درمیان آیا حدیث کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ باپ کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے ماں کے مقابلے میں، یا ماں کا مرتبہ جو ہے بڑھا ہوا باپ کے مقابلے میں۔ تو ایک حدیث ہے، ابھی میں نے خطبے کے اندر وہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ اس حدیث شریف کو جب غور کیا جاتا ہے، اس حدیث کے اوپر جو مطالعہ کیا جاتا ہے
ہے، اس حدیث کو جو پڑھا جاتا ہے تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کا جو مقام ہے باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی تکلیف، 3 تکلیفیں ماں ایسی برداشت کرتی ہے، ایسی اٹھاتی ہے کہ جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اس میں باپ کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے، آج ہم ماں کو تھوڑی سی بات پر جو ہے ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ غور کر لیا کیجئے کہ ہماری بچپنے کے زمانے میں ہم کو ہماری ماں نے کس طریقے سے ہماری پرورش کی ہے، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہے۔ سامعین کرام، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ماں جو سب سے پہلی پریشانی اٹھائی ہے وہ 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں بچوں کو جو ہے رکھتی ہے، پرورش کرتی ہے، جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، باپ کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے جب آخری ایام ہوتا ہے، جب آخری مہینہ چلتا ہے تو ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ماں جو ہے کروٹ بدلنے کے لیے پریشان ہو جاتی ہے، کروٹ نہیں بدل پاتی ہے، پریشان ہوتی ہے، تکلیفیں ہوتی ہے، اس میں باپ کا کچھ حصہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسری تکلیف جس کو ماں برداشت کرتی ہے وہ تکلیف یہ ہے کہ جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، بچہ جننے کا وقت ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، تو وہ عالم ایسا ہوتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ماں جو ہے حیات اور موت کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہے، آپ کو یہ خبر میں پہنچتی ہے کہ بہت ساری مائیں ایسی ہیں کہ بچے کی پیدائش میں اپنی جان دے دی۔ کیوں؟ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بہت زیادہ مشقتیں ہوتی ہے، حیات اور موت کی زندگی کے عالم میں ہوتی ہے، اس میں بھی باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، باپ کا کوئی دخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری تکلیف جو ماں برداشت کرتی ہے وہ بھی عجیب بات ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماں اپنے جسم کا گوہر جو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اس میں بھی باپ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا جو مقام ہے وہ 3 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ سامعین کرام، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے ماں کی اہمیت نہیں ہے، ماں کی باتوں کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ماں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ماں کی بددعا سے انسان کو ہر وقت بچتے رہنی چاہیے، اور ماں کو تکلیف پہنچانے سے جو ہے انسان کو ہر وقت بچتے رہنی چاہیے، اور یہ کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ میری ذات سے میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہو، میری ذات سے میرے والدین ناراض تو نہیں ہوئے ہو۔ ایک بہت بڑا عبادت گزار، بہت بڑا متقی، روایتوں کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اس حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ایک نوجوان عبادت گزار، نماز، روزہ، زکات، صدقہ سب کچھ بہت زیادہ کرنے والے تھے، بہت کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا، معاملہ یہ تھا کہ اس نوجوان کے گھر کے اندر جو ہے اس کے ماں اور بیوی کے درمیان جو ہے آپس میں اختلاف رہتا تھا، آپس میں انبن ہوتا تھا، اور جب وہ نوجوان اپنے گھر کے اندر آتا تھا تو بیوی جو ہے ماں کے متعلق بہت ساری باتیں کہتی تھی، تو وہ نوجوان اپنی بیوی کی باتوں کو جو ہے ماں کی باتوں کے اوپر ترجیح دے دیتا تھا۔ اتفاق سے اس نوجوان کے موت کا وقت آتا ہے،
جب موت کا وقت آتا ہے تو اس نوجوان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کی بیوی کو جیسے ہی معلوم چلتا ہے کہ اس نوجوان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوگا، فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھ سکوں، مجھے طاقت نہیں ہو رہی ہے کہ میں کلمہ پڑھوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ بتاؤ اس کی والدہ زندہ ہے. لوگ یہ معلوم کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے زندہ ہے. ان کی والدہ کو بلایا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. ماں کہتی ہے اللہ کے رسول میں معاف نہیں کروں گی کیونکہ میرا بیٹا جو ہے میری باتوں کے اوپر اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دیتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی تھی، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میں اسے معاف نہیں کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس ماں کو جو ہے باپ بیٹے کی ذات سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو. جب لکڑیاں جمع کیا گیا اور اس کے اندر آگ لگا دیا گیا، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ گوارا کرتی ہو کہ تمہارے بیٹے کو جو ہے اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے تمہارے سامنے، اور تم یہ اپنے بیٹے کو جلنا پسند کرو گی؟ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے آگ کے اندر جلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ ہے، آخرت کی جو آگ ہے وہ 70 گنا کہیں زیادہ ہے. تو یہ کیسے تمہیں پسند ہے کہ آخرت کے اندر جو ہے تمہارا بیٹا جہنم کے اندر جلے؟ چنانچہ ماں کہتی ہے کہ آپ گواہ رہیے اور سارے لوگوں کو گواہ رکھ کر کے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہے فوراً اس بیٹے کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے. سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی ذات سے ہمارے والدین کو تکلیف نہ پہنچے. میں آپ کو شروع ہی میں بتایا ہوں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمارا ماں باپ نافرمان ہو، اللہ کا بانی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کرتا ہو، پھر بھی ہمارا یہ فریضہ ہے، ہمیں یہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں. میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر جو ہے اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ماں باپ کی بات، ماں باپ کی بددعا جو ہے کتنا جلدی قبول ہو جاتا ہے، بہت جلد قبول ہوتا ہے. بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، متعدد جگہوں میں یہ روایت آئی ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک جریج راہب نامی ایک شخص تھا، بہت متقی، بہت عبادت گزار، اللہ والا. ان کی عبادت کا یہ حال تھا کہ بستی سے دور ہٹ کر کے اپنی عبادت خانہ بنا لیا تھا. یعنی بستی سے دور ہٹ کر کے وہ اپنی عبادت خانہ بنائے ہوا تھا اور اس عبادت خانے میں جو ہے اللہ کی عبادت کرتا تھا، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا اور لوگوں سے